اپنے اندر قوت، طاقت اور ذوق پیدا کرو، استدلال پیدا کرو. ہم داتا علی اجویری کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ اور الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ ماننے والے ہیں. مجھے ایک شخص کہنے لگا بھی داتا صاحب گئے ہو؟ میں کہا گئے نہیں، حاضری دیتے ہیں. گئے کیا ہوتا ہے؟ ہم داتا صاحب اور انشاءاللہ تعالی ضرور دیتے ہیں. داتا صاحب کوئی معمولی آدمی ہے؟ داتا علی اجویری ولیوں کے امام ہیں. یہ غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں. ساڑھے ذرا نیڑے نے نا جڑے خانہ کعبہ کام کر دیں وہ طواف تھوڑا ہی کر دیں، وہ کہنے نیڑے یہ ٹوڑ جائیں گے اگلے دیہڑے. پھر داتا صاحب جو ہے نا یہ غوث پاک سے کتنا عرصہ ہے داتا صاحب کا؟ یہ والا 976واں. 900 بول کے بتائیں سارے جڑے کدی نہیں بولے وہ بھی بولو. 900. جڑے بندے کہندے نے عرس اج دی پیدائش ہے، انہاں نوں پوچھو 976 سال تے انہاں نوں ہو گئے نے عرس ہوندیاں. تسی دسو بیلیو. اور عجیب ترجمہ لوگ کہتے ہیں کسی صحابی کا عرس ہوا ہے تو بتائیں. ہاں جی ہوا ہے. میرے نبی پاک ہر سال احد کے شہیدوں کے مزاروں پہ جایا کرتے تھے. پڑھو امام راضی کی تفسیر. حضرت ابو بکر صدیق ہر سال شہدائے احد کے مزاروں پہ جایا کرتے. حضرت عمر ہر سال جایا کرتے. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا ہر سال جایا کرتے تھے. تو ہر سال اگر مزارات احد پہ جانا مصطفیٰ کا طریقہ ہے تو ہم کسی ولی کے مزار پہ جائیں تو کیا غلطی ہو گئی؟ میں کیا کوتاہی ہو گئی؟ یہ ہم نے وہاں سے لیا ہے. ایسے کچا کمزور سے نہ بناؤ. اے نہ ہوئے کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. جس طرف ہو تگڑے ہو کے رہو. 2 گھروں کا تو مہمان بھی بھوکا رہتا ہے. تگڑے ہو، عقیدہ مضبوط. یہ الگ بات ہے کہ ملنگ تلنگ کو اور ٹال شال پہننے والے کو ہم ولی ماننے کو تیار بالکل نہیں، قطعاً نہیں. اور بڑے پیڑے لوگ ہیں. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے ایک شخص نے پوچھا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور دلیل میں دوں گا. ان لوگوں کو تو توحید کی ہوا بھی نہیں لگی. توحید کا سبق اگر پڑھایا تو بریلی کے امام نے پڑھایا ہے، تو ہوا بھی نہیں لگی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے قبر کو سجدہ کرنا تو دور کی بات ہے، میں تو چومنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، میں تو ہاتھ لگانے کی بھی چھٹی نہیں دیتا. 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. اور میں نے پرنٹ کرا کے فتاوی اعلیٰ حضرت کے پچھلے سال میرا مضمون اخبار میں چھپا. مجھے ایک شیخ پورہ کے وکیل صاحب نے ٹیلی فون کیا، کہنے لگے جی میں نے ایکسپریس میں پڑھا ہے تو آپ دکھا سکتے ہیں کہ امام احمد رضا بریلوی نے یہ کہا ہے؟ میں نے کہا جی دکھا دینا. میں بخا دینا پر تسا پھر بھی نہیں بننا. یہ میں نے بڑا تجربہ کیا. لوگ دیکھ داکھ کے بھی مانتے ہیں. ایک بندہ مجھے کہتا ہے بخاری جو دکھاؤ، میں انہوں بخاری کٹ کے دیتی، کہتا ہوں میں مولوی صاحب انہوں بخا کے آیا. میں کہ گل پہلو کیوں نہیں سی کیتی تو بھائی؟ ہم انتشار پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہمارا مزاج نہیں. ہم مثبت بات کرنے کے عادی ہیں پر غلط بات بھی برداشت. میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے. ادھر دیکھو، داتا علی اجویری نے کوئی مکان نہیں بنایا، جائیداد نہیں بنائی، اولاد ایک شادی کی، بچے نہیں ہوئے، دوسرا نکاح نہیں کیا، زندگی گزار دی دین کے لیے. 21 دن پتے کھا کے داتا صاحب کہتے ہیں میں نے گزارا کیا. اور 7 دفعہ ہندوؤں نے اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے. اللہ نے زندگی دی، اس شخص نے زندگی گزار دی. اور یہاں آج ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے. اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی بات کر رہا ہے. کل دن گزرا ہے ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال، معمولی آدمی نہیں، اقبال رحمت اللہ علیہ. داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے ادھر دیکھو سونے کا دروازہ ہے تو وہاں اقبال کا شعر لکھا ہے. اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم. اقبال کہنے لگے علی بن عثمان حجویری وہ مرشد ہے مسلمانوں کا کہ ساری امت کو آ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ امت مسلمہ کے مخدوم ہے، سید حجویر مخدوم امم. اور اقبال نے حرم کہا ہے داتا صاحب کے مزار. میں نہیں کہتا وہ حرم ہے. اقبال کہا کرتے تھے یہ حرم ہے، اس لیے کہ یہاں معین الدین اجمیری جیسے لوگ آ کے وظیفے پڑھتے ہیں، وہ چلے کرتے ہیں. یہاں معمولی بات ہے. میں نے کہا آپ کا ذرا قریب ہے. ایک انگریز آیا تھا، دورہ کر کے گیا واپس. کسی نے کہا لاہور بھی دیکھا ہے؟
اس نے کہا دیکھا ہے، کہا شیش محل بھی ہے، کہا ہے، مینار پاکستان بھی ہے، کہا ہے۔ اس نے کہا یار بڑا کچھ ہے، کچھ ہے دیکھی تو نے؟ کہا ہاں بڑا کچھ دیکھا ہے، اور لاہور میں نے ایک قبر دیکھی ہے، وہ قبر اس طرح کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے، دل قبضے میں ہے اس درویش کی، اس صوفی کے قبضے میں۔ ہمارے نیڑے ہے نا ذرا، تو اس طرح کی قدر و منزلت، ورنہ حضرت اجمیری، حضرت بابا فرید صاحب، یہ سارے لوگ یہاں حاضری دینا، حضرت سلطان باؤ جیسے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے بھائی، علی اجمیری بڑا آدمی ہے۔ تو ان صوفیاء کا پیار، اولیاء کا پیار، نسائی شریف سنو، نسائی کا حوالہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو طاقت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی، نسائی شریف عرض کر رہا ہوں، اور سیاستہ کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود، کسی کو طاقت نہیں ہوگی رب کریم کی بارگاہ میں بولنے کی، لیکن فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تکرار کچھ نیک لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں کریں گے، تکرار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، ناز کے ساتھ۔ دوسرا ترجمہ یہ کر لو کہ اللہ کی توفیق سے بولیں گے، اللہ خود چاہے گا یہ بولیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں نیک لوگوں کو، تو حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ پہلے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے تھے انہیں بھی بلا، جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے بلا۔ یہ مصطفیٰ کے لفظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہے، کیونکہ تو گناہ زیادہ، پاپ زیادہ۔ تو وہ عرض کریں کہ مولا پہلے انہیں بلا تب ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتهم، جاؤ، یہ لفظ ہے حدیث کے، اللہ ان سے کہے گا جاؤ جہنم کے دروازے تک جاؤ، اور جس جس کو پہچانتے ہو ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں، یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں کو کہ جاؤ جس جس سے تمہاری واقفیت ہے نا، من عرفتہم، جس جس کو تم پہچانتے ہو، جس جس سے واقفیت ہے اسے نکال کے جنت میں۔ اور میرے نبی پاک کا تو مشکات میں یہ فرمان بھی موجود ہے، ایک گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا، وہ گناہگار جا رہا تھا جہنم کی طرف، فرشتے لے جا رہے تھے، ولی جنت میں جا رہا تھا، تو اللہ نے ملاقات کرا دی۔ ملاقات کس نے کرائی؟ نہیں، کس نے کرائی؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی کراتا ہے، اللہ نے ملاقات کرا دی۔ تو فرشتوں سے چھڑا کے وہ بندہ دوڑا بابا جی سے، کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پہچان کرا، کہ حضور ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے آئے تھے، میں نے وضو کرایا تھا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے ولی واپس پلٹ گئے، وہ عالم واپس آ گئے، وہ نیک آدمی واپس آ جائے، کہا مولا مجھے وضو کرایا اس نے، پانی پلایا، میری تو حیثیت نہیں، تو جزائیں دینے والا ہے نا، اور تیرا بندہ سمجھ کے پلایا، چہرے پہ داڑھی دیکھ کے پلایا، دین کر سمجھ کے پلایا، مجھے اس نے مصطفیٰ کریم کی شریعت کا ایک ادنا خادم سمجھ کے، تو اللہ اس پہ مہربانی کر۔ میرے حبیب فرماتے ہیں پانی پلانے کی برکت سے اللہ اس گناہگار کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ تو لوگ سمجھتے ہیں یہ ایسے ہی بات دو چار، او بھائی یہ ملنگ، ان کو تو ہوا ہی نہیں لگی دین کی، جو ملنگ تلنگ ہیں یہ تو بیچارے گھروں سے حقوق سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ورنہ اولیاء اللہ، صوفیاء اور ان کی عظمت اور شان، یہ پورا چیپٹر ہے قرآن و سنت کا، یہ پورا باب ہے۔